اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم يتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے؟ وہ تو ایک کھلا خبردار کرنے والا ہے۔ کیا انہوں نے زمین اور آسمانوں کی سلطنت پر اور ان سب چیزوں پر جو خدا نے پیدا کی ہیں کبھی نگاہ نہیں کی کہ ان پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی کہ خدا نے یہ کارخانہ عبث نہیں بنایا، اور نہیں سوچا کہ کیا عجب ان کی مدت قریب آ لگی ہو؟ سو یہ مدت پوری ہو گئی تو اس کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ جنہیں خدا اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے ان کے لیے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہو سکتا۔ ان کو وہ ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تمہارا ٹھٹا اڑانے کے لیے کہ آخر وہ گھڑی کب نازل ہوگی۔ کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کے پاس ہے، وہی اپنے وقت پر اس کو ظاہر کرے گا۔ زمین و آسمان اس سے بوجھل ہو رہے ہیں، وہ تم پر آئے گی تو اچانک آ پڑے گی۔ وہ اس کے بارے میں تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا تم اس کی تحقیق میں لگے ہوئے ہو۔ کہہ دو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ کہہ دو تم مجھ سے ان چیزوں کا مطالبہ نہ کرو جو اللہ کے علم و اختیار میں ہیں۔ میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ مجھے سارے غیب کا علم ہوتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں صرف ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں۔ Have they not reflected that their companion is not inflicted with any lunacy? He is only an open warner. Have they not observed the kingdom of the heavens and the earth and all the things created by God, so that it may have become evident to them that God has not created all this without purpose, and have they not thought that their time period may well have drawn near? So, if this period expires, then, in what word will they profess faith? In reality, none can guide those whom God leads astray, according to his law. He leaves them to wander in their rebelliousness. They ask you about the judgment day, to make fun of you, when at last will it land? Say, its knowledge rests with my Lord alone. Only he will bear it at its appointed time. The heavens and the earth are burdened with it. It will come upon you suddenly. They ask you about it, as if you are researching into it. Say, its knowledge rests with God alone, but the majority of people do not know this fact. Say, do not demand from me what is in the knowledge and power of God. I do not have any authority to benefit or to harm even my own self except what God intends.
Had I been aware of all the unseen, I would have gathered a great amount of good and no harm would have ever come to me. In reality, I am only a warner and a deliverer of glad tidings for those who want to accept faith.